تھوڑی سی انجینئرنگ بھی کر دوں ادھر. جی فقہ حنفی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کتا اٹھا کے نماز پڑھے تو اس کی نماز بالکل درست ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے چھوٹے بچے کو اٹھا کے نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. اچھا وہ پھر نہیں ساتھ انہوں نے ساتھ اس کے آداب بھی لکھے ہیں، وہ جیسے کہتے ہیں نا استنجے کی 98 سنتیں اور آداب، تو کتا اٹھانے کی آداب بھی انہوں نے لکھے. تو فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ کتا اگر آپ اس طرح اٹھا کے نماز پڑھیں تو اس کے منہ کو باندھ لیں گے کہ آپ کو زبان مار دی، کیونکہ اس نے زبان مار دی تو کپڑے ہو جائے گے ناپاک، تو نماز تو آپ کو پھر دوبارہ لٹانی پڑ جائے گی. کیونکہ ان کی اسپیسیفکلی دشمنی ہے حدیثوں کے ساتھ. بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی امامہ نواسی کو اٹھا کے نماز پڑھ لیا کرتے. انجینئر جیسے لوگ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں کیونکہ ایسے حرامی بچے مائیں ضائع کرا دیتی ہیں. اس ماں کو پتہ نہیں کیا ہوا کہ ایسا بچہ اس نے ضائع نہیں کرایا، کس طرح مذاق اڑا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو حدیثوں سے دشمنی ہے اور کتا اٹھا کے نماز پڑھیں گے تو ہو جائے گی، بچہ اٹھا کے نماز پڑھیں گے تو نہیں ہوگی. امام کسانی رحمۃ اللہ علیہ 587 ہجری کو فوت ہوئے، بہت بڑے امام ہیں، فقہ حنفی کے امام ہیں امام کسانی رحمۃ اللہ. ان کی کتاب بدائع الصنائع اس میں لکھتے ہیں کوئی مکروہ نہیں ہے. یہ ان کی کرامت ہے کہ انہیں پتہ تھا کہ ایسے جھوٹے اور حرامی بچے پیدا ہوں گے جو جھوٹ بولیں گے فقہ حنفی پر. انہوں نے واضح طور پر لکھا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نواسی کو اٹھا کے نماز پڑھی ہے تو جائز ہے، مکروہ نہیں ہے. اگر آپ عربی نہیں پڑھ سکتے تو اردو آپ دیکھ لیں، نعمت الباری، یہ علامہ غلام رسول سعید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بخاری کی شرح ہے. کتنا اس نے جھوٹ بولا کہ ان کو حدیثوں سے دشمنی ہے، یہ بخاری کی شرح انہوں نے کی ہے، کتنی محنت کی ہے. ان کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ جناب ان کو حدیثوں سے دشمنی ہے. جلد 2 صفحہ نمبر 343 پہ لکھتے ہیں، اور علامہ کاسانی کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ بچہ اٹھا کے نماز پڑھنا جائز ہے، مکروہ نہیں ہے. جھوٹ کیسے بولا کہ کتا اٹھا کے نماز پڑھیں گے تو ہو جائے گی، بچہ اٹھا کے نماز پڑھیں گے تو نہیں ہوگی. جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے. ایسے بچے مائیں ضائع کرا دیتی تھیں، لیکن اس ماں کو پتہ نہیں کیا ہوا کہ ایسا بچہ اس نے پیدا کیا جو صریح طور پر جھوٹ باندھ رہا ہے. مسلمانوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم حدیثوں کے دشمن ہو، جنہوں نے حدیثوں کی آگے ترویج کی، تشریح کی اور حدیث پر عمل کیا، لوگوں کو بتایا. تو یہ واضح طور پر آپ دیکھ لیں کہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اور علامہ کاسانی کا حوالہ دیتے ہیں کہ کوئی مکروہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نواسی کو اٹھایا ہے، جائز ہے. آج بھی کوئی اگر اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے، جائز ہے، واضح طور پر لکھا ہے. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت اور مذاق اڑانا یہ مشرکوں کا طریقہ ہے. مشرکوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذاق کیا کہ تمہارے نبی تمہیں استنجا کا طریقہ بتاتے ہیں. جس طرح اس نے مذاق اڑایا کہ 98 سنتیں و آداب استنجا کے، مسلمان اگر ہوگا تو یہ حرکت نہیں کرے گا جس طرح یہ کر رہا ہے. قرآن پاک سامنے رکھا ہوا اور اسی کے نیچے مشکات المصابیح ہے. مشکات المصابیح میں پورا چیپٹر ہے، باب و آداب الخلاء، کہ واش روم میں جانے کا طریقہ، یعنی استنجا کا طریقہ، سنت آداب سارا لکھا ہوا ہے. مذاق اڑانا جاہلوں کا کام اور یہ مشرکوں کا طریقہ. مسلم کا حوالہ دیتے ہوئے علامہ محمد بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ جو یہ مشکات المصابیح کے رائٹر ہیں، انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور حدیث نمبر ہے 370. مشکات المصابیح میں 370 ہے اور مسلم میں اس کا نمبر 606 اور 607. سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ کسی مشرک نے ازراہ مذاق کہا، ازراہ مذاق، آپ مشکات المصابیح اٹھا کے دیکھ لیں 370. مذاق کہا کہ میرا خیال ہے کہ تمہارا ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں بول و براز کے آداب بھی سکھاتے ہیں. یہ مشرک نے حضرت سلمان فارسی سے مذاق کیا. تو یہ مشرکوں کا طریقہ ہے مرزا والا. مشرکوں سے آئی لو یو کہتا ہے نا، آپ نے دیکھا درو راٹھی آئی لو یو. مسلمانوں سے دشمنی اور مشرکوں سے محبت یہ مشرکوں کے طریقے پر ہے، مسلمانوں کے طریقے پر نہیں. سلمان فارسی سے بھی مشرک نے مذاق کیا کہ تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں استنجا کے آداب سکھاتے ہیں، سنتیں سکھاتے ہیں. تو سلمان نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے جی، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم بول و براز کے وقت قبلہ کی طرف منہ کریں، نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کریں
اور استنجا کے لیے جب جائیں تو 3 ڈھیلوں سے کم استعمال نہ کریں، لید سے استنجا نہ کریں، ہڈی سے استنجا نہ کریں۔ مسلم میں ہے۔ اور یہ مذاق کس نے اڑایا؟ مشرک نے اڑایا۔ اور مشرکوں سے محبت کرنے والے تم و حدیثوں کے دشمن۔ سامنے کتاب رکھی ہے، باب و آداب الخلا، قضائے حاجت کے آداب کا بیان۔ مذاق اڑانے والے شیطان۔ بخاری سے انہوں نے روایت پیش کی ہے، امام صاحب مشکات نے، امام الخطیب التبریزی نے، بخاری میں اس کا نمبر ہے 393 اور اس مشکات میں اس کا نمبر ہے 334۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو قبلہ کی طرف منہ نہ کرو، نہ پشت کرو، بلکہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرو۔ یہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ آداب ہیں، یہ طریقہ بتایا کہ بیت الخلاء میں جب آپ نے جانا ہے تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مسلم میں اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 339۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لعنت کا باعث بننے والی 2 چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ آپ علیہ السلام فرمایا جو لوگوں کی راہ گزر یا ان کے سائے کی جگہ بول و براز کرتا ہے وہ لعنتی ہے۔ تو لوگ اس پر لعنت بھیجیں گے تو سائے پر بھی پیشاب نہیں کرنا، بول و براز نہیں کرنا، اور گزر راہ پر یعنی راستے پر بھی آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ یہ مشکات المصابیح ہے، یہ بخاری ہے، یہ مسلم ہے۔ مذاق اڑاؤ۔ مشکات المصابیح میں حدیث نمبر 350 نسائی اور ترمذی میں ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کرو کیونکہ وہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے۔ یہ آداب ہیں، وہ کیا ہے؟ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہیں۔ ابو داؤد کے حوالے سے مشکات المصابیح میں حدیث ہے 351۔ آپ علیہ السلام نے اپنے صحابی رویفہ سے فرمایا کہ شاید میرے بعد تمہاری عمر دراز ہو جائے، لوگوں کو بتا دینا لوگوں کو کہ مذاق نہ اڑائیں، لوگوں کو بتا دینا کہ جس نے اپنی داڑھی کو گرہ دی یا گلے میں تانت ڈالی یا جانور کی لیڈ یا ہڈی سے استنجا کیا تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے بری ہیں۔ تو ہڈی سے استنجا نہیں کرنا، لید سے استنجا نہیں کرنا، یہ آداب ہیں آپ علیہ السلام نے سکھائے ہیں۔ جو مذاق اڑائے وہ مشرک ہے، مشرکوں کے طریقے پر جانے والا ہے۔ دارمی کے حوالے سے مشکات میں حدیث 349۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے ہیں تو آپ علیہ السلام غفرانک پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے آداب اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں جو اس کے سامنے ہیں۔ تو جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت، مذاق اڑانے والے پر اللہ کی لعنت۔ یہ دین کا دشمن یہ ہوا کہ حدیثوں کا مذاق اڑا رہا ہے، یہ مشرکوں کا طریقہ تھا۔ تو ایسے بچے مائیں ضائع کرا دیتی تھیں، لیکن اس ماں کو کیا ہوا کہ اس نے یہ بچہ جنا اور اس پر ہر طرف سے لعنتیں پڑ رہی ہیں۔ جھوٹے پر اللہ کی لعنت۔ ایسے جھوٹوں سے، لعنتیوں سے بچیں جو سر عام جھوٹ بول رہے ہیں۔